السلام علیکم میرے ویورز، اور آج ہم سٹارٹ کریں گے. میں انمول کا انٹرو اس دن ہم نے پڑھا تھا. آج ہم اس کا پہلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. اس کا ٹاپک ہے پہلا دن. یہ سب خزاں کی ایک روکی پھیکی سی بدھ سے شروع ہوا تھا، بلکہ ایک رات پہلے سے، جب نفیسہ نے مجھے کال کی تھی. نفیسہ اور میں کئی سال پرانے دوست ہیں. ہماری ملاقات کم کم ہی ہوتی ہے، لیکن جب ملتے ہیں تو ہمیں تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم فوراً سے پہلے بولنے لگ جاتے ہیں اور یوں اندر کا غبار نکل جاتا ہے. پھر ہم کئی ماہ نہیں ملتے. ہماری دوستی ایسے ہی چکروں میں گول گول گھومتی رہتی ہے. منگل کی رات نفیسہ نے مجھے کال کی تھی کہ میں نے اس کو، یہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کیونکہ اب اس بات کو چند برس گزر چکے ہیں، مگر اس کے علاوہ مجھے بدھ کا سارا دن ٹھیک ٹھیک یاد ہے. نفیسہ نے کال پہ بتایا کہ وہ اپنے کسی ذاتی مسئلے کو لے کے پریشان ہے. وہ مجھ سے بات کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتی ہے اور اس کو چینج کی بھی ضرورت ہے. ہم نے طے کیا کہ صبح ہم کہیں ملیں گے، اپنے گھروں سے دور کسی اچھی جگہ کھانا کھائیں گے، خوب انجوائے کریں گے اور فریش ہو کے اپنی زندگیوں میں واپس آئیں گے. وہ ایک گرلز ڈے آؤٹ تھا. بدھ کی صبح نفیسہ 8 بجے ہی مجھے پک کرنے پہنچ گئی. وہ اچھی ڈرائیونگ کرتی تھی، نہ جھٹکے دیتی، نہ تیز چلاتی اور نہ جگہ جگہ روکتی. اس کی باتیں بھی اس کی ڈرائیونگ جیسی ہوتی تھی، سکون سے چلتی جاتی چلتی جاتی. مجھے پک کر کے اس نے کار سڑک پہ ڈال دی اور حسب روایت بولنا شروع ہو گئی. یہ دن نفیسہ کے نام تھا. میں اپنی فرینڈز میں ایک اچھی کاؤنسلر کے طور پہ جانی جاتی ہوں. کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو میں حاضر ہوتی ہوں. میں اس روز نفیسہ کے ساتھ اس لیے باہر لے کے گئی تھی تاکہ اس کو اچھا محسوس کروا سکوں اور ہم دونوں مل کے اس کے مسئلے کا حل تلاش کریں. مجھے امید تھی کہ آج نفیسہ ہلکے دل کے ساتھ گھر واپس جائے گی. ابھی صبح کے 8 بجے تھے، کوئی ریسٹورینٹ نہیں کھلا تھا. نفیسہ کار ہماری یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں لے آئی. گو کہ پارکنگ لاٹ ابھی نیم ویران تھا، مگر وہاں ہر جگہ پرانی یادوں کا ہجوم اکٹھا تھا. ہم دونوں کار میں بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگے. میں نے اسے اس کا مسئلہ پوچھنا چاہا. وہ بتانے لگی، لیکن مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کے الفاظ آپس میں گڈمڈ ہونے لگے. مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے نفیسہ کو چند فکروں کے بعد کہتے سنا، تم مجھے ویسے تسلی نہیں دے رہی جیسے دیا کرتی ہو. سنو، کیا تم ٹھیک ہو؟ تم بہت ڈل لگ رہی ہو. نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو. اور تب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں ٹھیک نہیں تھی. میں کافی عرصے سے ٹھیک نہیں تھی. مجھے بہت عرصے بعد جیسے کسی نے جھنجھوڑا تھا. میں گہری نیند سو رہی تھی. سوئے ہوئے شخص کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کس طرح ضائع کر رہا ہے. اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھیں اسے جو مناظر دکھا رہی ہیں وہ اس کے خواب ہیں، وہ حقیقت نہیں، ایک ایلیوژن ہے. جو لوگ اس ایلیوژن میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے، اور وہ غیر حقیقی لوگ اس کو اس لیے نہیں جگاتے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی نقلی دنیا مکمل ہوتی ہے. کوئی اسے کیوں نیند سے نکالے گا؟ ایسے میں غافل سوتے شخص کو باہر کے کسی شخص کی آواز جادو کی اس سوئی کی طرح چبھتی ہے جو کہانیوں میں شہزادیوں کو نیند کی وادی میں اتارا کرتی تھی. لیکن ساری کہانیاں سچ نہیں ہوتی اور ساری سوئیاں سلاتی نہیں ہیں. نفیسہ کی آواز پہ مجھے ویسی ہی چبھن محسوس ہوئی تھی. پھر خون رسنے لگا اور تب ایک دم سے درد کا احساس جاگا. کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے. آپ خواب سے جاگتے ہیں، آپ کی گرد بنی شیشے کی نکلی دنیا چھناکے سے ٹوٹ جاتی ہے. پھر کئی برس گزر جائیں تب بھی آپ کو وہ شخص، مقام، وقت، ہر شے یاد رہتی ہے جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے جگایا ہوتا ہے. مجھے یونیورسٹی کا پارکنگ لاٹ، نفیسہ کی کار کی ونڈ اسکرین سے باہر نظر آتا منظر، اکتوبر کی وہ اداس صبح، سب یاد ہے. یہ وہ دن تھا جب میں نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں ان دنوں ڈپریس تھی اور یہ ڈپریشن ایک طویل عرصے سے میرے اندر بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں تسلیم کرنے پہ راضی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. جب نفیسہ نے مجھے کہا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، میں تمہیں جانتی ہوں، تم یقیناً کسی ڈارک فیز میں ہو، تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے ارد گرد جو سب ٹھیک ہے کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں وہ حقیقی نہیں ہے. ایک ذرا سی چبھن پہ وہ ٹوٹ کے کانچ کی طرح ڈھہ گئی تھی. مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے مدد درکار ہے، اپنی مدد. آپ کی زندگی بظاہر دوستوں کو پرفیکٹ نظر آتی ہے. آپ کامیاب ہیں، مشہور ہیں، آپ کی کتابیں ملک میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ہیں. لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، خاندان ہو یا کولیگز، ہر جگہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. اور چونکہ آپ کو ہمیشہ مثبت رہنے اور مسکرانے کی عادت ہے، تو لوگ آپ کو خوش پاش مسکراتا ہوا ہی دیکھتے ہیں. اور اس رنگدار بلبلے میں رہتے رہتے آپ خود بھی اس ایلیوژن پہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں جو آپ دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. پھر بھلے آپ اندر سے خوش نہ ہوں، آپ کو بہت سے اندرونی مسائل درپیش ہوں، لیکن صرف یہ بات کرنے کے لیے کہ میں بہت مضبوط ہوں اور میں اپنے مسئلے خود ہینڈل کر سکتی ہوں، آپ اپنے اوپر کمزور لمحہ آنے ہی نہیں دیتے. نفیسہ نے مجھے بہت عرصے بعد دیکھا تھا اور وہ مجھے برسوں سے جانتی تھی. اس کو دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ میں اتنی شدید ڈپریسڈ ہوں کہ اب میری انگزائٹی نظر آنے لگ گئی ہے.
وہ اپنا مسئلہ بھول گئی اور ہم میری بات کرنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ بظاہر میں زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ میں ایک مشین کی طرح ایک روٹین میں زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا ہر قدم کیلکولیٹڈ اور پلان شدہ ہے۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے آپ میں کمفرٹیبل ہو گئی ہوں۔ اپنے حالات میں کچھ زیادہ ہی کمفرٹیبل ہو جانا ایسے شخص کی طرح ہے جو آرام سے سویا رہتا ہے اور اس کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، خود کو چیلنج کرنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے نئے دوست بنانے چھوڑ دیے تھے۔ میں جیسی تھی ویسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ بعض اوقات پھل اندر سے گل چکا ہوتا ہے اپنے دل کے مقام سے، لیکن اس کا خوشنما رنگ دیکھ کے کسی کو معلوم نہیں ہو پاتا۔ میرا دل بھی کسی پھل کی طرح گل رہا تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ خود کو کاٹے بغیر اس گلے ہوئے حصے کو کیسے باہر نکال پھینکوں۔ ہر کسی کے ڈپریشن کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ تو ایک بیماری ہے جو کسی کو لگ جاتی ہے، کسی کی زکام کی طرح جلد ختم ہو جاتی ہے، کسی کے دل کا کینسر بن جاتی ہے۔ اگلے چند گھنٹے نفیسہ شہر کی سڑکوں پہ گاڑی دہراتے مجھے سنتی اور خود بولتی رہی، بلکہ ہم دونوں ہی بولتے رہے۔ جو میرے اندر تھا وہ باہر آنے لگا اور میری آنکھوں سے ایک پردہ سا ہٹنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس نیند میں خود کو ڈال رکھا تھا۔ میں اپنے ساتھ سچ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے خود کو اتنی کمفرٹ میں ڈال دیا تھا کہ مجھے زندگی کا بڑا مقصد نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ میری زندگی جمود کا شکار اس لیے تھی کہ بطور ایک انسان میں گرو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی نظروں میں اپنا ایک فکس لمٹ بنا رکھا تھا۔ جس انسان کو میں نمرہ کے طور پہ جانتی تھی وہ میں نہیں تھی۔ تمہیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ نفیسہ ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، تمہیں آج سے اپنی زندگی کا پہیہ الٹا چلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کرے۔ میں نفیسہ کی ان باتوں سے خوش نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں الجھ رہی تھی۔ سوتے شخص کو نیند سے جگاؤ تو چند لمحے تک اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اسے کیوں جگایا جا رہا ہے۔ تم کیسے اتنے آرام سے کہہ سکتی ہو کہ میں اپنی زندگی کو بالکل الٹا کر دوں، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی الٹ ہو کے پہلے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو جائے گی؟ اب اگر میں بیٹھ کے سوچوں تو یہ وہ بات تھی جس نے میری زندگی بدلی تھی۔ میں چونک گئی تھی۔ اگر زندگی جمود کا شکار ہو جائے اور ہم اس کو نہ بدلیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلے کئی سال اس میں پھنسے رہیں گے۔ ہمیں کیا معلوم کہ دوسرے سرے پہ ہمارے لیے اس سے بہتر زندگی موجود ہے۔ یہ وہ دن تھا جب میں نے اپنی ذات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں واپس لیا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑنے کے بجائے خود کو اپنے اصل سیلف کے قریب لانا شروع کیا۔ وہ دن اور آج کا دن، میرے اوپر کئی موسم آئے، اچھے برے، لیکن جو سفر میں نے اس روز شروع کیا تھا اسے رکنے نہیں دیا۔ اس دن سے ہی میں نے خود کو بدلنا شروع کیا تھا۔ تبدیلی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو بدلتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کی ساری دنیا بدلنے لگتی ہے۔ ایک چیز ہے اداسی جو ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ڈپریشن جو کہ ایک بیماری ہے اور یہ سب کچھ نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے درمیان کا مقام ہوتا ہے عام اداسی سے زیادہ شدید مگر ڈپریشن سے کم۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری میں بدل جاتی ہے۔ آج کئی برس بعد میں اس کتاب میں وہ سب لکھنے جا رہی ہوں جس نے میری اس تاریک دور سے نکلنے میں مدد کی، اور یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے ہے جو میری طرح اس درمیانی مقام پہ کہیں نہ کہیں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ڈپریشن کا علاج ہرگز نہیں ہے۔ ڈپریشن کا علاج کلینکل ہیلپ کی صورت میں لینا ضروری ہے، لیکن اکثر لوگ جس کو ڈپریشن سمجھتے ہیں وہ اداسی اور سٹریس ہوتا ہے۔ اس کا علاج بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ یہ کتاب صرف آپ کو آپ کی انمول ذات سے شناسائی دلانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ میں ان 33 ابواب میں وہ بیان کرنے جا رہی ہوں جس نے میری اس تاریک دور سے نکلنے میں مدد کی۔ نفیسہ کے ساتھ اس لانگ ڈرائیو سے واپس آ کے میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، اپنی حالت کو بدلنے کا۔ میری کہانی کو یہیں روک کے آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی حالت اس وقت کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے کس دور میں ہیں مجھے نہیں معلوم۔ آپ اداسی کے کس مقام پہ ہیں میں نہیں جانتی۔ آپ کے مسائل کیا ہیں میں نہیں سمجھ سکتی، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ چند باتیں میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہوں گی۔ جیسے ہماری یہ اداسی جو ہر شام سورج ڈھلتے ہی شدید ہونے لگتی ہے، یہ اداسی ایک سیاہ خلا کی طرح آپ کے دل میں بھی اتری ہوئی ہے۔ دنیا کی مصروفیات اور خوشیاں آپ کے دل کو وقتی طور پہ بھر دیتی ہیں، لیکن یہ پھر سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ کسی خاص واقعے کے ہونے یا کسی شے کے حصول کے منتظر رہتے ہیں کہ جب وہ ہوگا تو آپ خوش ہوں گے، اور پھر لوگ کہتے ہیں اور کتابیں کہتی ہیں کہ اگر اپنے اندر خوشی نہ ہو تو باہر بھی محسوس نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ، مگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اندر کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ ہر ایک والے ذری کی کتاب میں یہی بات لکھی ہوتی ہے۔ ہر موٹیویشنل اسپیکر یوٹیوب پہ اسی چیز کو ڈھونڈنے کا درس دے رہا ہوتا ہے۔ اندر کی خوشی آخر ہوتی کیا ہے یہ بلا؟ اپنی زندگی میں تھوڑا پیچھے جائیں، چند سال پہلے تک ذرا سا گناہ ہوتا تھا تو لگتا تھا اللہ تعالیٰ ناراض ہے، فوراً سے معافی مانگی جاتی تھی۔ پھر دنیا کی گرد آپ کے دل پہ جمنے لگی۔ اب گناہ بھی ہوتا ہے اور احساس گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن اندر کچھ پتھر کا بن گیا ہے۔ اب لگتا ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جتنے دکھ سے گزر رہے ہیں اس سے ہم تھوڑے سے تلخ اور چڑچڑے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل زندگی میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے رویے اب جسٹیفائی ہوتے محسوس ہوتے ہیں، مگر کیا واقعی
آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں مجھے بوجھنے دیں۔ ایک زمانے میں آپ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے تھے، آپ نے ان کے لیے قربانیاں دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کا دل توڑا، آپ کو دھتکارا۔ اگر وہ لوگ اب آپ کی زندگی سے دور جا چکے ہیں تو کہیں راہ چلتے ان کی شکل دیکھ لینے سے سارے غم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی قربانیوں اور خدمتوں پہ غصہ آتا ہے، کیوں تھے ہم ان کے ساتھ اتنے اچھے، مگر اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لوگ اپنی دنیا میں مگن آپ سے بے پرواہ ہیں۔ یا شاید آپ کو کسی لا حاصل محبت کی تمنا نے بیمار کر رکھا ہے۔ ایک شخص کو مانگا تھا اللہ سے، جس کے ہاتھ میں ساری زمینیں اور سارے آسمان ہیں، وہ چاہتا تو اسے ایک شخص کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا، وہ شخص آپ کی قدر کرتا، آپ کو توجہ دیتا، اپنی روح کے زخم آپ صرف اس کو دکھانا چاہتے تھے، مگر وہ آپ کا نہیں ہو سکا۔ اتنی نمازوں، دعاؤں اور آنسوں کے باوجود وہ آپ کو نہیں مل سکا۔ وہ ایسے آپ کی زندگی سے نکل گیا کہ آپ کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ یا شاید آپ ایک ایسے مقصد کی تلاش میں سفر کر رہے ہیں جس نے آپ کو تھکا دیا ہے، ایک خاص نعمت جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کی خوشی ایک شے پہ منحصر تھی، اس کمی نے آپ کو اندر سے تلخ کر رکھا ہے، اس کے نہ ہونے سے ساری زندگی ڈسٹرب ہے۔ خوشی اور غم کے مواقع پہ رشتہ دار اسی شے کا سوال کرتے ہیں، کبھی سامنے اور کبھی سمجھ میں آ جانے والی سرگوشیوں کی صورت میں۔ شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ جاب کیوں نہیں لگ رہی؟ اتنے ماہ ہو گئے شادی کو، اب تک خوشخبری کیوں نہیں ملی؟ ایسے جیسے آپ کی عمر کا کیلکولیٹر لوگوں کے ہاتھوں میں ہمہ وقت موجود ہو، اور اگر 30 سال کا عمر کا ہندسہ قریب آ رہا ہو تو آپ پریشانی کے ساتھ خوف کا بھی شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ بس آپ کو یہ ایک خوشی مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یا شاید آپ کے اندر ایک احساس کمتری ہے جو آپ کو کبھی آزاد نہیں ہونے دیتا، ایک ایسی جسمانی کمی جو آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھ چھوڑی ہے۔ کتنے ٹوٹکے کیے، کتنی کوششیں کی، مگر بے سود۔ یہ کمی نہ ہوتی تو آپ بھی خوبصورت ہوتے، وہ جس نے آپ کو چھوڑ دیا وہ نہ چھوڑتا، یا آپ کو اپنے حصے کی خوشیاں جلد مل جاتی۔ یا شاید اگر آپ اس خاندان میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے۔ ایسا خاندان جہاں آپ کو مالی آزادی نہیں ہے، ہر وقت کی روک ٹوک ہے، والدین آپ کو سمجھتے نہیں ہیں اور بہن بھائی ہر وقت لڑتے ہیں، یا لائف پارٹنر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو اپنے ارد گرد آئیڈیل لوگ نہیں ملے، آپ غلط لوگوں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ بہت سے مسئلے آپ کو نہ درپیش ہوتے اگر آپ ان لوگوں میں پیدا کیے جاتے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جن کو ہر شے کی آزادی حاصل ہے۔ یا شاید آپ کے اندر ایک طلب ہے جسے صرف مالی آسودگی بجھا سکتی ہے، مگر وہ مالی آسودگی مل کے ہی نہیں دے رہی۔ آپ ہر چیز نہیں خرید سکتے، آپ کو کھین تان کے گزارا کرنا پڑتا ہے، اور پھر حسرت بھری نگاہ ان پہ رہتی ہے جن کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ ایک بہن جس کی شادی امیر خاندان میں ہو گئی، ایک کزن جو سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے، ایک دوست جو ریسٹورینٹ میں امیر بل دیکھے بغیر کارڈ ویٹر کو تھما دیتا ہے۔ ایسی وسعت آپ کو نہیں ملی۔ بچپن سے لگتا تھا کہ مل جائے گی، ایک دن آئے گا جب آپ بہت امیر ہوں گے، جیسے فلموں میں ہوتے ہیں، آپ امیر اور خوبصورت بھی ہوں گے، مگر نہیں ہو پا رہے، شاید کبھی نہیں ہوں گے۔ آپ صرف انسٹاگرام پہ لوگوں کی خوبصورت چیزیں اور سیر و تفریح کی تصاویر ہی دیکھتے رہیں گے۔ یا شاید آپ کو بھی اپنی خیالی دنیا بنانے کی عادت ہے۔ یہ آپ کا ایک ایسا راز ہے جسے کوئی واقف نہیں۔ آپ نے ایک فرضی دنیا تخلیق کر رکھی ہے جس کے اندر آپ کا ایک مختلف نام ہے، آپ کی شخصیت بہت خوبصورت ہے، آپ کامیاب ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ نہیں، صرف محبت کافی نہیں، سب آپ سے امپریسڈ بھی ہیں۔ آپ کا روب اس فرضی خاندان اور فرضی کولیگز پہ چھایا ہے۔ آپ کے پاس ایک من پسند محبوب بھی ہے جو حقیقت میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ اپنی کہانی بناتے ہیں۔ یہ بالکل سادہ بے ضرورت سی حرکت ہے جس میں آپ خود سے باتیں کرتے ہوں اور آپ کے ارد گرد ہر شے آپ کی پسند کی ہو جاتی ہے۔ اس کہانی میں جب آپ ناراض ہو جائیں تو لوگ آپ کو منانے آتے ہیں، آپ کسی کے پیچھے نہیں جاتے، آپ بے نیاز و بے پرواہ ہیں۔ اس کہانی کے دوسرے کرداروں کی بھی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، صرف آپ اہم ہیں، آپ مرکزی کردار ہیں، سب کا کام آپ کو خوش کرنا ہے۔ یا شاید کوئی تھا آپ کی زندگی میں جو آپ کا تھا، آپ دونوں کا ایک بہت اچھا تعلق تھا، لیکن پھر آپ سے کچھ ایسا سرزد ہوا جس سے وہ شخص تعلق توڑ گیا۔ آپ نے کیا نہیں کیا اس کے لیے، مگر اس نے کسی شے کی قدر نہیں کی۔ آپ اب اس بات کو عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کی یاد نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ ہمہ وقت یہی سوچتے ہیں کہ کاش آپ سے وہ غلطی سرزد نہ ہوئی ہوتی، کاش آج حالات مختلف ہوتے، یا شاید لوگ آپ کے زیادہ دیر تک دوست نہیں رہ سکتے۔ نہ جانے کیوں شروع میں دوست آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، آپ دونوں بہت تیزی سے اس رشتے میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس شخص کا التفات کم ہونے لگتا ہے، پہلے تعلق مندم پڑ جاتا ہے اور پھر بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی کا بیہیویئرل پیٹرن، بار بار دہرائے جانے والا رویہ بن جاتا ہے۔
ایک کے بعد ایک ایسا شخص آپ سے کھو جاتا ہے جس نے آپ نے خاص محبت کی ہوتی ہے. عام محبتیں نہیں کھوتی، عام دوست، عام قرابت دار وہی رہتے ہیں، مگر آپ سے ہمیشہ خاص محبتیں کھو جاتی ہیں. ہر نئے تعلق کو بناتے وقت ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کا محبوب شخص آپ کو ٹھیک سے جاننے لگے گا تو آپ کو ناپسند کرے گا اور دور ہو جائے گا. یا شاید آپ کی زندگی میں کوئی دوست نہیں ہے، کسی کے پاس ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے آپ کے دکھ سننے کے لیے. آپ کے غم اتنے بڑے اور کربناک ہیں کہ کسی کو بھی رلا دیں، اس لیے آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو بھی نیا شخص آپ سے ملے وہ جلد ہی آپ سے مانوس ہو جائے اور وہ آپ سے خود آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھے. آپ کا دل چاہتا ہے لوگ آپ کے غم سن کے آپ کو کاؤنسل کریں، آپ کو ان غموں سے نکلنے میں مدد دیں، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے. ایک دو بار سن لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے. نہ جانے کیوں، آپ کا مسئلہ جو بھی ہے لیکن اس کا انجام ایک ہی ہے: اداسی، شدید اداسی. اس اداسی سے بچنے کے لیے آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو ڈسپلن کرنے اور اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش. کبھی آپ ایک نیا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، پڑھائی کا، کام کا، صبح جلد اٹھنے کا، نمازوں کا، مگر 2-4 دن سے زیادہ اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بڑھتا وزن آپ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ نیا ڈائٹ پلان شروع کرتے ہیں، پورا دن بھوک کاٹتے ہیں، صرف صحت افزا اشیاء کھاتے ہیں اور پھر آدھی رات کو فرسٹریشن کے ہاتھوں فریج کھول کے جو جنک فوڈ سامنے آئے وہ کھا لیتے ہیں اور پھر فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے. ہر صبح خود سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آج سے ڈائٹنگ شروع، لیکن ہر دوسری رات چیٹ میل کھا لیتے ہیں. کچھ دن بعد واپس پرانی روٹین شروع ہو جاتی ہے. کبھی آپ خود کو فٹ کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں، لوازمات خرید کے، ایکسرسائز کی مشین گھر لا کے، جم جوائن کر کے یا کوئی ورک آؤٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے 2 دن بعد اچھا ورک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن پھر پٹھوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں. آپ ایک دن کا بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کبھی ختم نہیں ہوتا اور ٹریڈ مل بس کپڑے سکھانے کے لیے رہ جاتا ہے. کبھی آپ کام کرنے کا وقت مقرر کرتے ہیں لیکن پروکاسٹینیشن، کام کو ٹالتے رہنے کی عادت ختم نہیں ہوتی، روٹین بن نہیں پاتی. کچھ دن بعد آپ اپنی پرانی عادتوں پہ واپس آ جاتے ہیں. کبھی آپ اپنی ایک بری عادت چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلبی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر عہد کرتے ہیں کہ یہ کام دوبارہ کبھی نہیں کریں گے. چند دن بعد وہ گناہ پھر سے سر درد ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں اس پہ گلٹ ہوا کرتا تھا، اب بڑھتی عمر کے ساتھ گلٹ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. کبھی آپ نمازوں کی روٹین بناتے تھے، فجر پہ بیدار ہونے کی قسمیں کھائی جاتی تھی، ہر روز قرآن پڑھنے کا عزم کیا جاتا تھا، لیکن تیسرے دن سے سستی غالب آ جاتی ہے. کیا آپ کو بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ آپ اسے نہیں گزار رہے، یہ آپ کو گزار رہی ہیں. آپ اپنی زندگی واقعی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ جو اچھی روٹین اپنانا چاہیں وہ چل ہی نہیں پاتی. آپ سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا. کتنے کام ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو شروع کرنے کا دل نہیں چاہتا. آپ ایک دائرے میں گھومتے رہتے ہیں اور ہر کچھ دن بعد آپ اسی مقام پہ واپس آ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے. اس دائرے سے کیسے نکلا جاتا ہے؟ کیونکہ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس سے گزرتے بھی ہیں لیکن اس سے نکل بھی جاتے ہیں. آپ اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ میرے حلقہ احباب میں مختلف طرح کے لوگ ہیں. کچھ بہت مذہبی بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا اور کچھ مسلمان ہی نہیں ہیں. لیکن جب میں ایسے دوستوں سے ملتی ہوں جن کے ساتھ میرا تعلق دین کی وجہ سے بنا تھا، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ایمان کی کیا حالت ہے. یہ میرا اور نفیسہ کا آپس میں عموماً پہلا سوال ہوتا ہے اور جواب عموماً بہت اچھا نہیں ہوتا. لیکن جب ہم دونوں وہاں سے اٹھتے ہیں تو یہ طے کر کے اٹھتے ہیں کہ ایمان کو واپس تازہ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسی شے ہے جس کی حالت بدلتی رہتی ہے. دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اس کے اصل کی طرف لوٹنا پڑتا ہے. چیزیں جہاں کوئی ہوتی ہیں ان کو وہیں تلاش کیا جاتا ہے. اگر پودا مرجھا رہا ہو تو اس مٹی کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے جس سے وہ جنم لیتا ہے. انسان ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا. انسان کو خود سے ملنے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف واپس لوٹنا ہوگا. ہمیں خود کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کے بارے میں خود سے گمان کرتے رہتے ہیں؟ کیا آپ فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق صرف اچھے کام کرنے اور نہ کرنے پر منحصر ہے؟ ایک گناہ ہونے پہ اللہ آپ کو چھوڑ دے گا، ایمان میں ذرا کمی آئے گی تو بس آپ کہتے ہیں کہ اب اللہ سے تعلق پہلے جیسا نہیں رہا، سب ختم ہو گیا. بالفرض آپ میں سے کوئی بری عادت ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں پا رہے. ہر دفعہ جب آپ اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اس وقت مجھ سے زیادہ نفرت کرتا ہے، میں اللہ کے لیے ایک گندگی کا ڈھیر ہوں. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے ایک بری عادت نہ چھوڑ سکنے سے اللہ آپ سے دور چلا جائے گا؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ایسا بزرگ کہ جو کیلکولیٹر لے کے آپ کے نمبر کٹنے کا انتظار کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ. ایک استاد جو آپ کو امتحانی پرچہ تھما کے آپ پہ کڑی نظر رکھے بیٹھا ہے. ادھر آپ نے بے ایمانی کی، ادھر اس نے آپ کو پکڑ لیا. کیا اللہ ایک غصے والا، جلد ناراض ہونے والا خدا ہے جس کو صرف آپ کی پرفارمنس چاہیے اور جس کو آپ کی فیلنگ سے کوئی غرض نہیں؟
بس اس کو آپ کی نمازیں اور صدقے چاہیے تاکہ وہ آپ کو نمبر دے سکے، اور جیسے ہی آپ سے کوئی غلطی ہوئی اس نے کھٹ سے آپ کی ساری پرفارمنس پہ کانٹا لگا دیا اور اگلے نیک شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسا خدا ہے جس کو آپ کے دل کے مسئلوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اس سے صرف آپ سے اچھے کام چاہیے ہیں، آپ کی خواہشات، محبت، آنسو، ناکامیاں، اس کو ان سب کی پرواہ نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے خدا ایسا ہی ہے۔ جیسے ہی ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے ہم فوراً سوچتے ہیں کہ ہائے، صبح ایک گناہ کیا تھا نا، اللہ نے ہمیں فوراً اس کی سزا دے ڈالی۔ بس اللہ تو ایسا خدا ہے جو ہمیں سزا دینے کے انتظار میں رہتا ہے، اس کے نزدیک یہ حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے، اس پہ وہ آگ میں ڈالے گا، اس گناہ پہ ساری نیکیاں زائل کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر اچھے کام کرو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ دیر سکون دے گا، صدقہ کرو تو اس پیسے کو کئی گنا لوٹا کے ہمارے پاس واپس بھیجے گا۔ یعنی بس وہ حساب کتاب جاننے والا خدا ہے، اچھے کام کی اجرت کبھی تھما دے گا کبھی نہیں، لیکن ہاں برے کام کی سزا فوراً سے دے ڈالے گا۔ کیا ہم واقعی اپنے رب کو سمجھتے ہیں؟ جس خدا کو میں جانتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ جو میں نے اوپر بیان کیا یہ میرا رب نہیں ہے۔ جانتے ہیں اوپر والی خصوصیات کس کی ہیں؟ یہ حساب کتاب کرنا، یہ ذرا سے گناہ پہ ناراض ہونے کی، ساری نیکیوں پہ کانٹا پھیر دینا، یہ کس کی خصوصیات ہیں؟ آپ کی۔ یہ سب آپ کی اپنی خصوصیات ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، یہ آپ ہیں۔ اب گناہ کے بعد کچھ برا ہونے کے کو اللہ کی سزا اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اندر سے آپ خود گلٹی تھے، مگر آپ اسے اللہ کا ہار و جبار کے حساب میں فرض کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی کو الزام دینا چاہتا ہے۔ کچھ اچھا کریں تو چونکہ آپ خود سے خوش ہوتے ہیں، سو جو نعمت ملے وہ اپنا انعام لگتی ہے، آپ خود کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں۔ آج کتنا اچھا ہوا ہے، سب میرے ساتھ دیکھا، یہ میری 5 وقت کی نمازوں کا صلہ ہے، یہ میرے صدقے کی برکت ہے، یہ میری خوش اخلاقی کا انعام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اللہ نہیں ہے، یہ بھی آپ ہیں، کیونکہ ہمارا رب ان چھوٹی چھوٹی جمع تفریق سے بہت اوپر ہے۔ یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنے گناہ پہ خود سے نفرت اور کراہت کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنی نیکیوں کے باعث خود کو ہلکا پھلکا اور خوش محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی ساری کیلکولیشن فرشتے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یقیناً یہ حساب کتاب معلوم ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، اور قیامت کے دن وہ اسی کی بنیاد پہ جنت جہنم کے فیصلے کرے گا۔ لیکن قیامت کے دن بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی گنتی نہیں کرے گا، وہ ان کو تولے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گناہوں کی سزا نہیں ملتی، ظاہر ہے اپنے اعمال کے مطابق ہی آپ کو سزا و جزا ملے گی، لیکن قیامت کے دن البتہ کچھ گناہ ہیں جیسے والدین کی نافرمانی، فحاشی پھیلانا، قطع رحمی اور سرکشی، جن کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے مکافات عمل کی وجہ سے آپ کو دنیا میں سزا ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کرتے ساتھ ہی آپ سے نفرت نہیں کرنے لگ جاتا، وہ آپ کو ایک دم سے رد نہیں کر دیتا۔ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دم ہمارے اوپر کانٹا پھیر دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے مایوس نہیں ہوا۔ اس کا اور آپ کا تعلق سزا اور جزا سے ہٹ کے کچھ اور بھی ہے۔ اس نے اپنے 99 نام آپ کو کیوں عطا کیے تھے؟ تاکہ آپ الجبار اور القہار پہ ہی اڑے رہیں، بلکہ اپنے رب کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو ایسے نے تقویم سے پیدا کیا ہے، بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جس شے کو اتنے پیار سے بنایا جائے، کیا ذرا ذرا سی باتوں پہ اس کا مالک اس کو ناپسند کرنے لگ جاتا ہے؟ ہم نے دراصل کبھی اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ نے کبھی نومولود بچے کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا ہے؟ وہ اتنا چھوٹا، اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ لگتا ہے زیادہ زور سے چھوا تو اس کی جلد پر نشان پڑ جائیں گے، ہاتھ سے پھسلا تو کچلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کبھی ایسے ہی بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے، اتنا ہی نازک اور حساس، چھوٹا اور معصوم۔ آپ میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا، آپ کو اپنی فطرت پہ تخلیق کیا تھا۔ جب اللہ نے ایک نازک بچے کی صورت آپ کو دنیا میں بھیجا، تب آپ اپنی حفاظت اور خیال کے قابل نہیں تھے، سو اس نے آپ کو آپ کے ماں باپ کے حوالے کیا بطور امانت کی، کیونکہ کسی کا بچہ مر جائے تو ماں باپ کو لوگ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت تھی، وہ اللہ نے لے لی، کیونکہ آپ واقعی اپنے ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت کے طور پہ سونپے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد ایسے لوگ بنائے ہیں جو آپ کی حفاظت کریں اور آپ کے نگہبان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھی ڈال دی تاکہ وہ آپ کا خیال خوشی خوشی رکھ سکیں۔ آپ ان کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ انہیں آپ کے پاس بطور امانت سونپ دے گا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ جس اللہ کے بارے میں آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اسے صرف آپ کے اچھے کاموں سے دلچسپی ہے، وہ اس وقت سے آپ کے ساتھ ہے جب آپ کو اچھے برے کی تمیز بھی نہیں تھی؟ اب آپ بچپن سے اب تک اس کو نظر میں
آپ بچپن سے اب تک اس کی نظر میں رہے ہیں، اپنے اچھے برے اعمال کے باوجود اتنے برس اس نے مختلف انسانوں سے آپ کا خیال رکھوایا ہے۔ اگر آپ آج ایک سالم وجود کے ساتھ بیٹھے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس مقام تک اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے آپ کے مسئلے بدل گئے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا، اور آپ کے بہت سے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کرتا رہا ہے اور اس کے حکم سے ارد گرد کے لوگ کرتے رہے، مگر پھر آپ کے دل پہ زنگ لگنے لگا۔ آپ کبھی بھٹکے، کبھی واپس آئے، کبھی اس سے غافل ہوئے، کبھی اس کو یاد رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نہیں بھولا۔ آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی امتحانات سے لڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش ہر دفعہ دیکھی ہے، اس نے آپ کو تکلیفیں اٹھاتے بھی دیکھا ہے، اور وہ آپ کے ہر دکھ کا گواہ بھی ہے۔ ہم نے کبھی ٹھیک سے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، اسی لیے ہم خود کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے صرف اپنی نیکیوں کی وجہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، باقی ہمارے احساسات، خواہشات، دل میں چلنے والے خیالات، معصوم حسرتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو بس حلال حرام گنتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے جانتا ہے ویسے کوئی نہیں جانتا۔ وہ آپ کی روح کے اندر تک جھانک سکتا ہے اور آپ کے سارے احساسات کو سمجھتا ہے۔ اس کو آپ کی تکالیف اور مشکلوں کا اندازہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ اس کے لیے آج بھی ایک کمزور وجود ہیں جس کو اس نے کئی برس پہلے آپ کے ماں باپ کے حوالے کیا تھا۔ تب آپ کا جسم مضبوط نہیں تھا، اب آپ کا قد بڑھ چکا ہے، عقل ذرا زیادہ آ گئی ہے، اور اوپر آپ نے خول سا چڑھا دیا ہے، لیکن جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کے لیے آپ کا 1 فٹ سے بڑھ کے 5-6 فٹ کا ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اندر سے تو آپ آج بھی وہی ہیں، دل تو اسی گوشت پوست کا بنا ہے۔ آپ آج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نازک کمزور وجود ہیں جو ہمیشہ سے تھے۔ اس لیے ایسا نہ سوچا کریں کہ آپ اتنے گناہ گار ہیں اس لیے وہ آپ کو بھول گیا ہے یا وہ آپ کو سمجھتا نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ اب آپ پہلے جیسے نیک نہیں ہوں گے، لیکن شاید ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی نیک نہیں ہوتا۔ ہم سب اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بعض دفعہ آپ کی معذرت کے بغیر آپ کو خود سے معاف کر دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے کیلکولیٹر ہاتھ میں لیے غصے سے آپ پہ نظر نہیں رکھے ہوتے، وہ آپ کو سپیس دیتے ہیں۔ آپ سے اگر کسی بات پہ ناراض ہو بھی جائیں تو اتنی جلدی آپ کو ان لو نہیں کرتے۔ ناراضی اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، وہ پھر بھی آپ کو ہرٹ نہیں ہونے دیتے، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ جو بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے صرف جبار اور قہار ہو سکتا ہے جبکہ ابھی اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، ابھی وہ آپ کی قیامت نہیں لایا، وہ آج بھی آپ کو سانس لینے میں دشواری نہیں دے رہا، آج بھی وہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ کی دعا سنتا ہے۔ جب آپ بہت روتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر نیند وہی طاری کرتا ہے۔ کبھی سوچا بہت رونے کے بعد اونگ کیوں آتی ہے؟ وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ میں نے یہ کتاب لکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ تعالیٰ آپ اس کتاب کو ہر اس شخص تک پہنچائیے گا جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف پلٹ آئے اور آپ کی محبت کو سمجھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچایا ہے، آپ کی قوت خریدنے نہیں۔ میں نے اس کتاب کو لکھا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے بعد خود اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ یہ کتاب ہدایت کے لیے، اور اللہ ہدایت ان کو سنواتا ہے جن سے وہ ناراض نہیں ہوتا، جن سے اسے امید ہوتی ہے کہ وہ اس کی محبت کو سمجھیں گے۔ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دور نہیں جاتا، آپ دور جاتے ہیں۔ آپ نے اس سے بات کرنا کم کر دی ہے، مسئلہ آپ میں ہے، ورنہ وہ آج بھی آپ کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اب میری کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ پارکنگ ایریا سے نکل کے نفیسہ اور میں اگلے کئی گھنٹے شہر کی سڑکوں پر ڈرائیو کرتے رہے تھے۔ ہماری اس لانگ ڈرائیو کے دوران مجھے احساس ہوا تھا کہ میں اس اداسی سے خود کو اس لیے نہیں نکال پا رہی تھی کیونکہ مجھے اللہ سے امید نہیں رہی تھی۔ میں بہت منفی ہو چکی تھی، میرے اندر اداسی تھی، اور میں لکھ کے اس اداسی کو دور کیا کرتی تھی۔ مجھے ایسے مسئلے لاحق تھے جن کا کوئی حل نہ تھا۔ میں مایوس تھی اپنی زندگی سے، اپنی زندگی میں موجود لوگوں سے۔ میں لوگوں سے دور ایک خول میں رہا کرتی تھی اور میں کسی کو اس خول کو توڑنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن میں نے اپنے اس تاریک فیز میں ایک چیز کبھی نہیں چھوڑی، وہ تھی اچھے وقت کا انتظار اور دعا۔ میں جیے چلی جا رہی تھی اس امید کے ساتھ کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک کر دے گا، اور اس صبح ڈرائیو کے دوران شہر کی نیم ویران سڑکوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ خود سے کچھ بھی ٹھیک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے زمین پہ نہیں آئے گا۔ اگر میں نے اپنی زندگی بدلنی ہے تو مجھے خود کچھ کرنا ہوگا۔ صبر، دعا سب ضروری ہے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں مجھے اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ یوں اگلے چند سال میں نے سیلف ہیلپ لیتے ہوئے گزارے۔ اللہ صرف ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کرنے کو سیلف ہیلپ کہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس انسان کے قریب لے آئی جو میں ہمیشہ سے بننا چاہتی تھی۔ میں ابھی مکمل طور پہ وہاں نہیں پہنچی، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں۔ یہ سفر مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ اس کتاب کے ذریعے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی مدد کرنا سیکھیں، لیکن خود کو سمجھنے
سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے نظریات درست کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا والے کسی استاد کی طرح نہیں ہے جو آپ کو اچھی پرفارمنس کے باعث ہی آپ سے خوش ہوگا، نہ وہ باس کی طرح ہے جو آپ کے حالات دیکھے بغیر آپ پہ بڑے بڑے بورڈ لاد دے گا۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اپنی ماں کو ذہن میں لائیں، مائیں ہمیشہ جج نہیں کرتی، روک ٹوک کرتی ہیں، ڈانٹ بھی دیتی ہیں، لیکن وہ دوسروں کے سامنے ہمیشہ ہمیں بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ ہمیں ہرٹ نہیں ہونے دیتی، وہ ہمارے اوپر کام کا اتنا بوجھ ڈالتی ہیں جتنا ہماری ٹریننگ کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن جہاں کوئی اور ہم پہ بوجھ ڈالے ان کو برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند جب دوسرے انسان آپ کو اپنے پیچھے لگا لیں، جب مادی چیزیں آپ کو اپنے پیچھے رسوا کریں۔ اسے نہیں پسند کہ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلیں۔ کبھی کبھی اس لیے وہ ٹاکسک لوگوں کی حقیقت ہمیں دکھا کے ہمارا دل ان کے ہاتھوں سے توڑواتا ہے تاکہ ہم ان کے پیچھے لگ کے خود کو بے مول نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بوجھ ڈالتا ہے وہ آپ کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پسند کہ دوسرے انسان آپ پہ بوجھ ڈالیں یا آپ کے دل کو قید کر لیں۔ سیلف ہیلپ اپنی ذات کو انسانوں کی قید سے نکالنے کا نام ہے۔ سیلف ہیلپ اپنے دل کو آزاد کرنے کا نام ہے۔ سیلف ہیلپ اپنی زندگی پہ اپنا کنٹرول واپس لینے کا نام ہے۔ سیلف ہیلپ خود کو انمول سمجھ کے اپنی قدر کرنے کا نام ہے۔ آپ انمول ہیں، میں انمول ہوں، ہم سب اپنی اپنی جگہ عام سے انسان ہیں، لیکن اپنی ذات میں ہم سب قیمتی ہیں۔ اپنی ذات کی مدد کرنے کے لیے آپ کو صرف یہ کتاب پڑھنی نہیں ہے بلکہ اس کی مشقیں بھی حل کرنی ہیں۔ نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات آپ کو اپنی لو بک میں پہلے دن کے نیچے لکھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لو بک نہیں ہے تو ان سوالات کے جوابات کسی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ کل ہم ملیں گے ایک نئی کہانی اور اس سے سیکھے جانے والے چند نئے اسباق کے ساتھ، انشاءاللہ۔ آج کے سوالات: آپ کو اللہ تعالیٰ کا خیال کب زیادہ آتا ہے، غلطی کرنے پہ یا نیکی کرنے پہ؟ کوئی ایک واقعہ بیان کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت بچایا ہو جب آپ کو لگا تھا کہ سب ختم ہو چکا ہے۔ آپ دعا کس وقت مانگتے ہیں، صرف فرض نماز کے بعد یا کسی بھی وقت جب دل میں خود کلامی کے ذریعے؟ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے مخاطب نہیں ہوتے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دعا سے پہلے وضو، نماز، سر پہ دوپٹے یا ٹوپی یا پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا آپ کبھی کبھی اس لیے دعا نہیں مانگتے کیونکہ آپ نے تازہ کوئی گناہ کیا ہوتا ہے؟ کیا گناہ کے بعد دعا مانگنے سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک مطلبی اور خود غرض انسان ہیں جو صرف کام کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے؟ جب ایسے ملامتی خیالات آتے ہیں تو کیا آپ اس دعا کے قبول ہونے سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا اپنی کسی بری عادت پہ عمل کر بیٹھنے سے آپ کئی دن نماز نہیں پڑھتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ اب آپ کو ناپسند کرتا ہے؟ کیا آپ اپنی فیلنگز دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کی نیکیوں اور گناہوں میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ آپ کے دل کے مسئلوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا؟ تو یہ تھی میں انمول کا چیپٹر نمبر 1، پہلا دن۔